تو یہ جو امام مہدی کے ساتھی ہیں الحمدللہ یہ جمع ہو رہے ہیں. تو یہ جو 313 ساتھی ہیں جن کو پھر کوئی فتنہ نہیں پہنچ سکے گا, جن کو پہلے والے ان کو پہنچ نہیں سکیں گے اور بعد والے ان کو پائیں گے نہیں, اور وہ لوگ جو بہادر لوگ ہوں گے, جو کسی سے ڈریں گے نہیں, کسی کی خوشامد میں نہیں آئیں گے, نہ کسی کے دینے سے خوش ہوں گے, نہ کسی چیز کے چھن جانے سے ڈریں گے, ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ امام مہدی کے گرد جمع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بونس سیل لگا دی ہے, پوری امت کے سامنے ایک حق سامنے آ گیا ہے کہ بھائی جس کو توفیق ہے, جو یہ اوپن سیل ایک اوپن سیکرٹ ہے, ہر ایک کے سامنے پڑا ہوا ہے, یہ حق ہے, جس کو چاہیے آ کر لے لو. لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, کوئی اس کی پرائس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جس کو چاہیے آ کر لے لے. لیکن اگر اس بونس اور لوٹ سیل کو بھی آ کے کوئی نہیں لیتا, اس مفت کی رحمت کو اور امام مہدی کے اولین ساتھیوں میں شامل ہو کر افضل الشہداء اور فتنوں سے پاک لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا, تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے. اور بعض تو بد نصیب ایسے ہیں کہ ابو لہب کی طرح گالیاں دیتے ہیں کہ جیسے ابو لہب نے کہا تھا کہ تبکا یا محمد نعوذ باللہ من ذالک, تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب, اے ابو لہب تو تباہ ہو جا, تیرے ہاتھ ٹوٹیں. تو امام مہدی کو بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ محمد قاسم کو برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, بد زبانی کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, اگر وہ توبہ بھی کر لیں تو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کہے. تو جو لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے. اور باقی جو لوگ انتظار میں ہیں بس فوراً استخارہ کریں, اس لوٹ سیل میں شامل ہو جائیں, امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں, پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی. اور یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے امام مہدی کے اس پہلے جلسے میں شرکت کی ہے انہوں نے پھر اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا ہے, انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہم کیسے اس حق تک خیر تک پہنچے, ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہی حق ہے اور یہی امام مہدی ہوں گے. تو یہ ایک پوری سیریز ہے جو آپ دیکھتے رہیں گے. ون بائی ون ہم آپ کو مختلف امام مہدی کے جو 313 ساتھی شامل ہو رہے ہیں ان کی جو رائے ہے, ان کا جو پرسپیکٹیو ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ چینل دیکھ رہے ہیں امام مہدی ارائیول. آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمن بھائی جو پاکستان میں لکی مروت شہر سے بلانگ کرتے ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ انہیں محمد قاسم کے خوابوں پر کس طرح سے یقین ہوا اور کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ محمد قاسم کے خوابوں کو شیئر کر رہے ہیں. السلام علیکم عبد الرحمن بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں ماشاء اللہ. عبد الرحمن بھائی ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ محمد قاسم کے خوابوں کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں. ہم نے آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی ویڈیوز دیکھے ہیں ماشاء اللہ, جس میں آپ محمد قاسم نے جو نماز کا طریقہ آپ کو بتایا تھا جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے وہ کافی وائرل ہوئی آپ کی وہ ویڈیو کے اس طریقے سے مجھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا نماز کا, تو وہ آپ نے ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو کس طرح سے آپ کا پہلی ملاقات رہی اور آپ کو محمد قاسم کے خوابوں پر کب سے یقین ہے اور کس طرح سے آپ کا ایکسپیرینس رہا, ہمارے ویورز کو بتائیں. سب سے پہلے میں تو مجھے قاسم بھائی کے بارے میں انفارمیشن اتنی نہیں تھی. میرے ایک دوست تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. تو اس جستجو میں میں یوٹیوب پہ ویڈیو سرچ کر رہا تھا تو اویس نصیر بھائی کی جو ویڈیو تھی میرے خیال میں وہ پہلی 2021 میں اپلوڈ ہوئی تھی, وہ میرے سامنے آ گئی. تو اس کو جیسے میں نے دیکھا تو میں نے قاسم بھائی کے ڈریم دیکھنا شروع کر دی. جو سب سے پہلے اس نے شرک کے بارے میں بات کی تھی, تو شرک اور اس کے اقسام. تو میرے خواب میں قاسم بھائی تھے اور میں تھا اور ایک اور لڑکا تھا جسے میں نہیں جانتا تھا. وہ ہم آپس میں شرک کے بارے میں بات کر رہے تھے. اور شرک کی جو ایک دعا ہے وہ میں اکثر پڑھتا ہوں, تو اس کو میں قاسم بھائی کے ساتھ شیئر کر رہا تھا. تو قاسم بھائی کہہ رہے ہیں کہ اویس نصیر جو ہے یہ لاہور پنڈی سے ہیں, اور میں سمجھ رہا تھا کہ وہ لاہور سے ہیں. کہا چلو ٹھیک ہے رہنے دو اس بات کو. اس کے بعد یہ ڈریم ختم ہو گیا. یعنی کہ آپ نے اس ٹائم محمد قاسم کے خواب سن لیے تھے جب آپ نے یہ ڈریم آپ کو آیا؟ ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد اویس نصیر بھائی سے میرا رابطہ ہوا کہ یار آپ لاہور سے ہیں یا پنڈی سے ہیں؟ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ لاہور سے ہیں. اس نے کہا نہیں میں پنڈی سے ہوں. قاسم بھائی مجھے یہ کہہ رہا تھا. تو اس کے بعد میرے کافی ڈریم میں قاسم بھائی جو آئے ہیں, اور اس میں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ میں نے قاسم بھائی کو دیکھا ہے.
میرا ایک استاد تھا، وہ شہید ہو گیا ہے، وہ مدرسے میں تھے، اور وہ اس کے میرا ایک دوست تھا، وہ بھی تھا، اور میں ایک سائڈ پہ بیٹھا تھا، اور قاسم بھائی جو ہے وہ ایک ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جو استاد ہوتا ہے میرا دوست ہوتا ہے، وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور وہ آپس میں کچھ باتیں کرتے ہیں کہ عبد الرحمن اس طرح اس طرح، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں کیوں باتیں ایسے کر رہے ہیں. اس طرح بہت سارے ڈریم میں نے قاسم بھائی کو ابھی دیکھا ہے بہت سارے واقعات میں، جیسے کہ قاسم بھائی کی جو ایک اور ڈریم تھا جو ڈریم شیئر کرنے کے بارے میں تھا، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں، ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے 10% کام بھی نہیں کیا ہے، اور یہ باہر جو پڑا ہے یہ اتنا سارا کام ہے، اور جو راز کی باتیں ہیں ابھی وہ کمرہ بند ہے، اس کے اوپر تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بھی آپ کا خواب ہے؟ یہ بھی میرے خواب میں تھا ٹھیک ہے کہ قاسم بھائی کے جو راز ہیں ابھی یہ پڑے ہیں، آپ لوگوں نے کوئی 10% کام بھی نہیں کیا ہے. تو بہت سارے واقعات ایسے تھے جو میں نے قاسم بھائی کو ڈریم میں خواب میں دیکھے اپنے. جی، تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو محمد قاسم کے خوابوں کے بارے میں؟ تقریباً 2021 میں سے لے کر ابھی تک میں 2021 سے یعنی 2 سال کے قریب ہو گیا. 2-3 سال. تو آپ نے جب یہ ڈریمز پر بلیو کیا تو ظاہری بات ہے آپ نے اپنے دوست احباب اور گھر والوں سے بھی شیئر کیے ہوں گے، تو کیا ریویوز تھے ان کے خوابوں کے حوالے سے؟ اکثر میں لوگوں سے قاسم بھائی کے ڈریم شیئر کرتا تھا اور ان کو بتاتا تھا کہ اس طرح کے حالات آئیں گے، تو پہلے لوگ ان لوگوں پہ بالکل بلیو نہیں کرتے ہیں. پہلے تو لوگ گمان کرتے ہیں کہ یار یہ فتنہ ہے اور اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. ابھی بہت سارے لوگ جو ہے جن سے میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ابھی آپ کی بات، آپ نے جو بات کی تھی اور محمد قاسم کی وہ سچی ہو رہی ہیں، وہ سچی ہو رہی ہیں. جیسے کہ عمران خان نااہل ہو گیا اور بالکل ایک کنارے لگ گیا، اس نے اپنی غلطی تسلیم بھی کی ہے، بالکل شاہد ہو گیا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل غلطی ہے وہ ابھی تک اس نے ایڈمٹ نہیں کی ہے، جو اس نے شرک اکبر کی ہے، وہ بھی بعد میں کرے گا جب اس کو پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ. اور نواز شریف بھی آ رہا ہے اور اس طرح کی باتیں. تو لوگ ابھی یقین کریں جو آپ جو کہہ رہے ہیں اور وہ سچ ہے، قاسم بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. بالکل. تو بہت سے لوگ محمد قاسم کو امام مہدی کہتے ہیں، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ریویو ہے؟ پوری دنیا سے لوگوں کی گواہیاں ہیں، تو آپ کا کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اس کے بارے میں نے 3-4 دفعہ خواب دیکھا تھا ڈریم، جس میں دور حدیث کا درس چلتا ہے اور اس میں بیٹھا ہوتا ہوں، اور اس میں وہ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ محمد قاسم جو ہے وہ امام مہدی ہے. یعنی کہ آپ کے ڈریم میں آپ نے آواز سنی؟ آواز بلکہ وہ جو پڑھانے والا مدرس ہوتا ہے وہ بار بار اس بات کرتا ہے کہ سید محمد قاسم جو ہے وہ امام مہدی ہے. صحیح. تو ناظرین، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً مختلف پورے پاکستان سے جو محمد قاسم کے خوابوں پر یقین رکھتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے ہمیں وقت دیتے ہیں اور باقاعدہ ریویوز شیئر کر رہے ہیں، جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں، جو انہوں نے خواب دیکھے ہیں وہ ہم آپ تک بار بار پہنچا رہے ہیں. اور ہم آپ کو یہ بات یقین سے کہتے ہیں اور آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ برائے مہربانی محمد قاسم کے خوابوں پر غور کریں. ان کے خواب سچے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں انشاءاللہ. جی، اور آنے والے وقت میں پورے پاکستان اور مسلموں کے لیے خاص پیغام ہے اس میں. جی بالکل. اور ان کے جس طرح کہ عبد الرحمن بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کے آنے والے جو خواب ہیں مزید وہ بھی سچ ہوں گے اور ان میں بھی پیغامات ہیں. تو آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمارے ناظرین کو بالکل دیں تاکہ وہ بھی موٹیویٹ ہوں. ظاہری بات ہے آپ نے ڈریمز دیکھے ہیں، جو ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہوا ہوگا تو وہ ظاہری بات ہے ایک عام پرسن کے ساتھ نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو لوگ فوراً سے نیگیٹو کمنٹس دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ محمد قاسم کے خوابوں پر پہلے ریسرچ کریں پھر کوئی کمنٹ کریں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ امام مہدی کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ان کو پڑھیں تاکہ آپ کے لوگوں میں مطلب علم میں اضافہ ہو کہ امام مہدی کون ہے. ہم جب کسی سوال کرتے ہیں کہ آپ کو امام مہدی کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے نام سنا ہے باقی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کس طرف آئے گا، کیا یہ کچھ انفارمیشن نہیں ہے. تو سب سے پہلے امام مہدی کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں. اس کے بعد قاسم بھائی کے ڈریم دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ قاسم بھائی کا ڈریم جو ہے اس میں کیا سبق ہے اور کس طرح ہم نے چلنا چاہیے. تو یہ سب سے بڑا جو ہے ہمارے نالج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان باتوں کو ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے وغیرہ. جی بالکل. ویورز، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ عبد الرحمن بھائی نے بھی یہی کہا کہ آپ محمد قاسم کے خوابوں کے بارے میں غور کریں اور ریسرچ کریں کہ ان کے خواب سچ ہیں یا جھوٹ ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. السلام علیکم.